اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ایسے جی بڑی زبردست صورتحال ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت اب اجلاس ہو گیا ہے، اور ایف بی آر میں اصلاحات اور اس کے نتیجے میں اب بس چوروں کی شامت، جو ٹیکس چور ہیں وہ جلدی جلدی پیسے ادا کر دیں حکومت کو، ورنہ ان کی شامت آ جائے گی۔ اچھا، البتہ اس سارے سلسلے میں عرض بس صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ جو جن کے منہ کو مال حرام لگا ہوا ہے، سرکاری جو کارندے ہیں وہ، اور جو ٹیکس بچانے کے لیے باہمی تعاون کرتے ہیں، صنعت کار یا بزنس مین یا دکاندار، وہ کیا یہ ان کے منہ کو جو لگا ہوا ہے یہ مال حرام، یہ چھڑوایا جا سکے گا وزیر اعظم کی ایک اجلاس سے؟ چلیں، یہ تو بہرحال ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں نے کہا ذرا پوچھ لیا جائے۔ اور لیکن ہمیں تو گفتگو جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کرنی ہے۔ اچھا، گفتگو آزاد کشمیر کے الیکشن سے شروع ہوئی تھی سیاسی جماعتوں کے مابین، اور خیال یہ تھا کہ مقابلہ ہوگا سیاسی میدان میں، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا اس کمی کو پورا کیا جائے جو کہ اس وقت قومی سطح پہ ایک خلا کی صورت میں موجود ہے، چونکہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ کر گئی۔ سو یہ معاملہ نورا کشتی سے شروع ہوا تھا، اور یہ سچی مچی کا پلانڈ نورا کشتی تھی، جو بعد میں ذرا لگتا ہے کہ کوئی سچی مچی کی مقابلے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، چونکہ فریقین ایک دوسرے کے الزاماتی جو ہے معاملات کو عین چوک چوراہے میں جلسے جلوسوں میں اتار رہے ہیں، اور چلے گئے ہیں ماضی میں، جس میں آئی جی آئی بھی بنی تھی، اور حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب سینے پہ ہاتھ مار کے اس کا کریڈٹ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میں نے بنائی ہے، کر لو جو اس کا میرے خلاف کچھ ہو سکتا۔ تو کسی نے چوں بھی نہیں کی۔ حکومتیں پیپلز پارٹی کی بھی آئیں، اور سندھ میں تو خیر رہتی ہی تھی، اور اسی طرح یہاں پہ جتنے اتحاد بنے، تو اس کے بعد شاید بلاول بھٹو صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ جو تحریک انصاف کے خلاف اتحاد بنا یا بنوایا گیا تھا، جو کہ بتایا بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جنرل باجوے نے بنوایا تھا، اور تو پھر تو بات وہاں تک بھی شاید کل کلاں کو کھل جائے۔ کچھ نہ کچھ تو رانا ثناء اللہ نے بات کی، دوسری بات مولانا فضل الرحمان نے کچھ اس کے پردے چاک کیے، اب باری رہ گئی تھی پیپلز پارٹی کی۔ سو اب شاید وہ بھی یہ بتا دیں گے کہ کس طرح کن کن جگہوں پہ اجلاس ہوئے تھے، کون کون سے سیف ہاؤسز میں، یہ سارا ماضی سے لے کے اب تک کا جتنے پلاننگ ہوئی، اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے یہ کیسے طے پائے، اور وہ ریاست کی ذمہ داری اور ریاست پہ ملبہ ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی۔ تو پوچھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو جی بی کے الیکشن جھولی میں ڈالے گئے تھے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے طے ہی ہوئے ہوں گے، اس کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ملتی، 2 کلو امرود نہیں ملتے سیاست میں، تو یہ اتنی سارے جو ہے وہ سیٹیں کیسے مل سکتی تھیں۔ اور اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی، اور سندھ میں بھی جس طرح کے پی میں ہے، جیسے باقی صوبوں میں ہے، پنجاب میں ہے، تو سندھ میں بھی تو معاملات ایسے ہی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے، یہ سارے الزامات، لگتا ہے کہ یہ ورک کا ماضی کا سامنے آنے والا ہے، اگرچہ جو گفتگو ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے، بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی غیر حاضری یا جو خلا ہے ان کی غیر موجودگی سے، اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ نون لیگ جو ہے وہ ذرا سنبھلے سے بیانات دے رہی ہے۔ البتہ پنجاب سے عظمہ بخاری ذرا تھوڑا سا انہوں نے سپیڈ ذرا تیز رکھی ہوئی ہے، مسالہ ذرا تیز ڈالا ہوا ہے، لیکن شاید وہ اتنا بڑا مسالہ نہیں ہے کہ جس سے جتنا پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت استعمال کر رہی ہیں۔ اور اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، جو مہمانان گرامی ہیں ان سے جانیں گے، سمجھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور آیا
یہ جو گندے کپڑے ہیں الزامات کے اور ایک دوسرے کے، یہ چوکوں چوراہوں میں کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو بلاول بھٹو نے یہ کہا، شاید پہلی دفعہ انہوں نے کہا، اپنے ماموں کے نام بھی لیے اور ان کو اون بھی کیا، یہ شاید پہلی دفعہ ہے۔ چلیں، ہمارے ساتھ ہیں موجود جناب رانا محمد ارشد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، پنجاب اسمبلی میں چیف وہیپ ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، اور پروگرام میں خوش آمدید۔ جی جنوی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ ہمارے تو مزاج جو ہے وہ الحمدللہ، یہ کوئی مزاج پیپلز پارٹی آپ کے کوئی ان کوئی یہ فرمائشی پروگرام ہے، یا انہوں نے آج خود یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی مزاج درست کیے جائیں؟ یار یہ میرے کان میں تو بند کر دو یار۔ جی رانا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں، اور آپ کیونکہ خود بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، آپ خود فہم و فراست رکھتے ہیں، آپ نے بہت سے ادوار کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، پولیٹیکل بھی بھگتا ہوا اور بھی ہے، پھر جی بھگتا ہوا بھی ہے، اور پھر آپ نے بھگتا بھی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور 35-36 سال سے ایک پارٹی کے ساتھ ایز اے ورکر کام کر رہا ہوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر پارٹی کے ورکر کا لیڈرشپ سے محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، مجھے بھی خوشی ہوئی کہ بلاول صاحب نے اپنے ماموں کا نام لینا چاہیے، اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں بھائی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذوالفقار جو پرائم منسٹر رہے اور جو میں سمجھتا ہوں موت ہوئے ان کے بیٹے ہیں، تو اس میں تو مجھے خوشی ہوئی اس پوائنٹ کو کہ انہوں نے ریز کیا اور پھر اپنی زبان سے اقرار بھی کیا اور ایکسیپٹ بھی کیا، تو اچھی بات ہے۔ دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی یا خامی یا کوتاہی وہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب پریزیڈنٹ صاحب جو ہے، جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، تو ان کو بات پرائم منسٹر صاحب سے کرنی چاہیے۔ جب پرائم منسٹر میاں شباشی صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے دفتر میں جاتے ہیں یا کسی اور میٹنگ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ گفتگو ہونی چاہیے جو آج بلاول صاحب بول رہے ہیں۔ اور اگر یہ سڈنلی بول رہے ہیں، رانا صاحب آپ اپنی بات یہیں سے جاری رکھیے گا، میں خوش آمدید کہہ لوں جناب علی بخاری صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام زاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں، تو ان کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جی رانا صاحب محترم، آپ بات کر رہے تھے۔ جی مہربانی جنگی صاحب آپ کی بھی، بخاری صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تو یہ سڈنلی گفتگو ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کی طرح مجھ جیسا پولیٹیکل ورکر بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ گفتگو آج کیوں؟ یہ گفتگو جب گلگت بلتستان میں ہم نے ان کو ووٹ دیا اور ہم ایک دوسرے کے اپوننٹ تھے، وہاں ہم نے ان کی گورنمنٹ ابھی بنی ہے، یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، جب بجٹ بن رہا تھا اور جس طرح پھر بلاول صاحب کر رہے تھے، جس طرح بار بار ناراض ہوتے تھے جب ووٹنگ ہو رہی تھی فنانس بل کی، تو کس طرح پھر ان کو منایا جا رہا تھا، تو یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ٹیمپرامنٹ، ان کا جو سٹائل ہے، وہ اگر وقتی ہے تو پھر کیوں ہے، اور اگر فار ایور ہوتا ہے تو پھر ہمیں پہلے دیکھنے میں کیوں نہیں ملا۔ اور آج یہ بات ہے کہ اگر ہم نے مساق جمہوریت کیا تھا اس وقت سے لے کر جنوی صاحب آج ہم آپس میں الیکشن کے اتحادی نہیں رہے۔ ہم وہ 1988 ہو، وہ 1990 ہو، یا وہ میں سمجھتا ہوں 1993 پھر 96-97 کا الیکشن ہو یا 2008 کا ہو، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے مخالفین ہی رہے ہیں۔ ہاں، وقت اور موقع کے مطابق مساق جمہوریت بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، اور آج بھی بلوچستان میں ہم اتحادی ہیں، جی ہم نے ووٹ دیا ہے اور ان کے چیف منسٹر ہیں،
اور پنجاب میں ان کے خیر سے اور گورنر لگے آپ کے ہوئے ہیں منسٹرز بھی ہیں جی اور خیبر پختونخوا میں بھی جو گورنر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے وہ پیپل پارٹی سے ہے. پھر زرداری صاحب بھی صدر ہیں. ہم نے مانا کہ ہمیں انہوں نے ووٹ دیا پرائم منسٹر کا, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے بہت کچھ لیا. اور یا تو وہ یہ فرما دیں کہ ایز اے چیئرمین وہ سب کچھ وڈرا ہوتے ہیں, تو پھر بھی میں سمجھنے سے یہ قاصر ہوں گا کہ یہ سب کچھ اب کشمیر میں وہاں ان کی گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی یا ہے وہ ان کی ہی ہے نا. اگلا تو الیکشن ہو رہا ہے جنگوی صاحب, اور اس گورنمنٹ میں ان کا پرائم منسٹر ہے. ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے, ہم نے ان سے کوئی شیئر نہیں لیا جو سٹنگ گورنمنٹ کشمیر میں ہے. اور وہاں پر ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم اچھے ہیں. اور آج اگر ہم الیکشن میں ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ پرفارمنس اگر ان کی ہے تو ہمیں کیا اعتراض. اچھا لیکن رانا صاحب کشمیر کا الیکشن تو پیچھے رہ گیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف RO الیکشن سے جیتے تھے, شہباز شریف اور مریم نے دھاندلی کی اور یہ دھاندلی کی پیداوار ہیں. فارم 47 سے عہدے لیے انہوں نے, اور مریم نواز خیراتی مینڈیٹ پر آئی ہیں. نواز شریف IGI کے چور دروازے سے آئے, یہ انہوں نے کہا نا جی, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, سب نے سنا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ جو پچھلی پھرولا پھرالی شروع ہو گئی ہے, تو کئی چیزوں سے تو خیر آپ بھی نہیں انکار کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح لگتا ہے جس طرح اگر شکل نہ ہو سامنے تو پتہ لگے کہ PTI بول رہی ہے آپ لوگوں کے بارے میں. جو کچھ PTI والے کہہ رہے تھے وہ اس کا مطلب ہے وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے آپ لوگوں کے دونوں کے بارے میں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PTI والے کہیں یا پیپل پارٹی والے کہیں, تو جہاں ہم جیسے پولیٹیکل ورکر 30-40 سال سے بیٹھے ہیں جنگوی صاحب, تو ہم نے بھی مارے کھائی ہوئی ہیں نا. ہم نے 12 اکتوبر 99 دیکھا ہوا ہے نا. ہم نے 2017 بھی دیکھا ہے کہ 2 تائی اکثریت والے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ہمیں بھی زبان ہے, ہم بھی بول سکتے ہیں, لیکن ہماری لیڈرشپ کی ڈائریکشن ہے نواز شریف صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی. ہم نے جو وہ بولتے ہیں ان کی ہر بات کا ہم جواب نہیں دینا چاہتے. اور دنیا جو ہے اب ہر آدمی ذہنی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ گفتگو آج کیوں ہو رہی ہے, مہینہ پہلے تو نہیں ہوئی. جب GB میں ہم نے ان کو ووٹ دے دیا تو ہم بہت اچھے ہیں, اور اب اگر وہ الیکشن ہار رہے ہیں تو اس میں ہمیں وہ گالی دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ان کا وتیرہ رہا, لیکن ان کے کہنے کا جواب ہم ان الفاظ میں دے سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں دینا چاہتے. نہیں چلیں, یہ بہت اچھی بات ہے. چلیں علی بخاری صاحب, علی بخاری صاحب, یہ آپ لوگ باہر بیٹھ کے تو چپس وغیرہ کھا رہے ہیں اور کوئی ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی جو دل کی باتیں ہیں وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, تو آپ لوگ PTI کیا فیل کرتی ہے؟ ایسا ہی بڑی سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں نا کہ 17 سیٹوں سے جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا شخص, جو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب ہو یا چاہے شہباز شریف ہو یا چاہے مریم بی بی ہو چاہے حمزہ ہو, سارے اپنی اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں. آج بھی رزلٹ نکال کے دیکھ رہے لاہور کی سیٹ کا نواز شریف کا, جتنے نواز شریف صاحب کے ووٹ دی گئی ہے پورے حلقے میں ووٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ ووٹ نکال دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے ماشاءاللہ سے 38,000 ووٹ سے آ رہے ہوئے ہیں. یہ شہباز شریف پاٹ صاحب سے آ رہے ہوئے ہیں. اسی طرح کوئی اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری سیٹیں اسلام آباد سے اٹھا کے دیکھ لیں 50,000 ووٹ سے آ رہے ہوئے ہیں. تو 17 سیٹوں سے بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے, نہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, نہ اس کے بندے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نہ ان کی پارٹی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, نہ ان کے فیصلے عوامی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 80 سالوں کے اندر یہ جو 4 سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدتر سال گزرے ہیں. تاریخ کے سب سے زیادہ قرضہ اس میں آیا, تاریخ کا سب سے زیادہ ڈی ویلیو پیسہ اس میں ہوا, تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیفیسٹ میں ہم سے اندر علی گئے. بخاری صاحب یہ وہ حقائق ہیں جو ساروں کو پتہ ہیں, یا یہ فیکٹس ہیں, فگرز ہیں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا انجوائے کر رہے ہیں ان باتوں کو؟ جب آپ دیکھیں, ہم نے انجوائمنٹ والی بات تو نہیں ہے, بات سیدھی سی ہے, لوگوں کے حق پہ ٹکا مارا جائے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے یہ چیز لڑے, ہم تو جیلیں اس لیے کاٹ رہے ہیں, ہم تو سزائیں اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ ہم حق پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یار حق کی صدا لگانا ہم پہ دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی فرض ہے.
یہ کیسے لوگ ہیں جو جھوٹے علم اٹھا کے بیٹھے ہوئے اور ریپرزینٹ عوام کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس منہ سے بیٹھ جاتے ہیں، کس منہ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، نہ ان کے ڈیسیجن کوئی ایسا ہے جو عوامی ہے، نہ ان کے کام ہے جو بلاول صاحب نے بات کر دی. میں تو سمجھتا ہوں یہ نورا کشتی ہے، اور سمجھتا نورا کشتی میں ایسے ہوتا ہے نا کہ سچ کی لگ جاتی ہے اور منہ لہو لہان ہو جاتا ہے، ناک کے خون نکل آتا ہے. تو ان کے تو وہ صورتحال ہو چکی ہے کہ یہ خدا جو ہے نا وہ بڑا نالحق ہے اور عوام الناس کی آواز ہوتی ہے. کہتے ہیں نا واضح خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. تو اب تو یہ خود پھٹ کے سامنے آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا گلگت بلتستان کا الیکشن ابھی کچھ ماہ پہلے ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ 2 سیٹیں تھی نون کی، 8 دن رزلٹ رکا رہا، 2 دن بعد واپس آئے 8 سیٹوں کے ساتھ. یار کون سی کدڑ سنگھی ہے ان کے پاس شاید بھائی؟ کون سا ان کے پاس ٹیم کا ایسا چراغ ہے کہ یہ ہارے ہوتے ہیں، رات کو ہارتے ہیں، 8 تاریخ کو صبح 9 تاریخ کا رزلٹ پہ جیتتے ہیں. اور بغیرتی کی بھی اور ڈٹھائی کی بھی انتہا ہے. یہ زیادہ سخت ہو جائے گا، یہ زیادہ سخت ہو جائے گا. اللہ کے 99 نام ہے، چونکہ جلسہ ہم ہے بیٹھے نہیں، ہوئے ہیں، جھوٹے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ بخاری صاحب ہوتا یہ ہے، بخاری صاحب ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر نا جواباً بھی پھر کچھ اس طرح کی سخت شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ذرا نا مزہ نہیں آتا وہ پھر گفتگو میں. پہلی بات تو میں نے بلو دی بیلٹ کوئی بات نہیں کی. اچھا لیکن اگر ہوئی ہے تو آئی ایم سوری فور اٹ، لیکن سم آف دا ادر جو ریالٹی ہے اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا نا. اچھا لیکن وہ جو جس وقت کی وہ بلاول صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہ متحرک نہیں تھے. آئی جی آئی کے وقت میں تو وہ شاید کتنے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے. تو اس وقت سے اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر 2000 اس کے درمیان میں جتنے الیکشن آئے اور پھر 2018 والے بھی آئے اور یہ ساری چیزیں آئیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب انہوں نے ریاست کی بات کہی، تو کیا اس سے کیا مطلب لیا جائے گا کہ کیا معاملات خراب ہو چکے ہیں، تعلق نہیں رہا، یا یہ وہی والی بات ہے جو آپ نے کہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ زاہد بھائی 2 چیزیں نا. اگر آپ شروع کرتے ہیں تو 85 سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز پہ تو آپ میرے ساتھ تائید کریں گے کہ 85 کا الیکشن ہو، 88 کا الیکشن ہو، 90 کا الیکشن ہو، 93 کا ہو، 97 کا ہو، 2002 کا ہو، 2007 کا ہو، 2013 کا ہو، 2018 کا ہو، 2024 کا ہو، ہر الیکشن کے اندر بینیفیشری جو ہیں وہ آپ کے بلو آئی چائلڈ ایک خاندان ہے جس کو کہتے ہیں میاں خاندان. اگر آپ محمد خان جنیجو مرحوم کی گفتگو سنیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اگر آپ بے نظیر بھٹو شہید کی گفتگو سنیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، اگر آپ اصغر خان پٹیشن سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں تو اس میں انہوں نے کس کے بارے میں وہ بات کی ہے. اگر آپ 2013 کا الیکشن دیکھیں، 4 حلقے کھلے، 4 میں سے دوبارہ الیکشن ہوئے، پتہ چلا دھاندلی ہوئی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا مجھے 2/3 اکثریت دلوائیں، ابھی رزلٹ آ بھی نہیں رہے تھے. 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، 16 پٹیشن پینڈنگ ہوئی ہے، صرف 16 الیکشن کے اوپر سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر پینڈنگ کی گئی ہے. ادروائز 2024 میں دیکھیں مور دین 300 پٹیشنز آپ کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے جو آپ کی پروونشل اور نیشنل دونوں اسمبلیز کی جو ہیں وہ مشترکات. لیکن بخاری صاحب محترم وہ واٹس ایپ پہ بھی تو وہ بینچ بنا کرتے تھے جس کے بینیفیشری آپ تھے، یعنی یہ جوڈیشری کا وہ ایک معاملہ تھا، اور اس وقت کچھ افسر جو ہے ان کی لوگ وہ بناتے تھے ویڈیو، تو وہ چہرہ چھپاتے تھے اور پھر وہ ارشد ملک بھی آ جائے گا بیچ میں، کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے، تو اس کے بینیفیشری آپ بھی تو رہے ہیں نا، پی ٹی آئی بھی تو رہی ہے نا. ہم کبھی بھی اس کی بینیفیشری نہیں رہے جی. آپ یہ دیکھ لیں، ذرا ریالٹی اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ہماری حکومت گئی تو آدھی رات کو جو ہے وہ عدالت کھولی گئی تو آدھی رات آنے کی بات کر رہا ہوں. آدھی رات کو سر میری اب آپ نے سوال کیا، جواب تو سن لیں. اگر آدھی رات کو سپریم کورٹ کھولی گئی تو اس ٹائم میں اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بندیال صاحب، بیٹھے ہوئے تھے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکے، 2 سال میں ہوئے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں تو کس چیز کا بینیفٹ ہے؟ ہم جب اپنے دور میں تھے ہم جو سے آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ نوٹیفیکیشن انڈو اگر ہوئے ہیں تو ہمارے دور میں ہوئے جو ہائی کورٹ سے کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے کیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کہیں کہ بینیفیشری پیپلز پارٹی والوں کو بھی ضرور مار پڑی ہے، ان کی بھی حساب سے ہوئی ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز میں تو آج میں آپ کے پروگرام میں دبنگ دول کہتا ہوں کہ نہ ہم نے بوٹ پالش کیا ہے، نہ ہم نے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگی. یہ القاب اور یہ الفاظ ہمارے لیے نہیں استعمال ہوتے، اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. چلیں رانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں اگر بخاری صاحب صرف اتنا یاد کرا دوں کہ باقی کسی پارٹی نے باپ نہیں کہا تھا آرمی چیف کو، اور کہ جی وہ جو ہے مطلب باپ جنہوں نے کہا وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر تھے. اس کو بھی اصلاح کر دوں
ڈیڈی بھی کسی نے کہا تھا ایوب خان کو, اور والد بھی ضیاء الحق کو کسی نے کہا تھا, اور ان کے قبر پہ جا کے انہوں نے تقریریں بھی کی, جلسے بھی کی, ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے چلے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. رانا صاحب یہ جو ہے, اب تو آپ کے جو دوست ہیں, جو آپ کے اتحادی ہیں, جو آپ کے ہمراہ موجود ہیں, ان کے اور جو پی ٹی آئی کا موقف تو اب آپ لوگوں کے بارے میں ایک ہے, تو آپ کا کیا رویہ بھی ان دونوں کے بارے میں اب ایک ہوگا, یا پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کی نظروں میں کوئی سہولت حاصل نہیں کر سکتی؟ جنگی صاحب گزارش یہ ہے, باتیں کر لینا, زبان کا لمبی کا استعمال کر لینا, تو یہ تو سبھی کو آتا ہے نا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2002 کے الیکشن میں ماشاءاللہ کتنی سیٹیں تھی اس نودلتی پارٹی کی, مجھے بتا دیں نا. ایک سیٹ تھی, ایک تھی, اور لاڈلا پرائم منسٹر کی سیٹ مانگتا تھا مشرف سے. کیوں بھول جاتے ہیں؟ مشرف کی گود میں پلنے والا, جنرل پاشا کے گھٹنوں میں پلنے والا. اور پھر کیا کہتا تھا پرویز الہی کہ جناب مشرف صاحب ساڑھے بندے توڑی جا رہے ہیں پاشا. جناب میں ساری دنیا کو پتا ہے کس طرح ایک ڈرائی کلین حمام میں لوگوں کو نلایا جاتا تھا اور ایک پارٹی میں لایا جاتا تھا. اور پھر 2017 میں کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف کو فارغ کیا جاتا ہے, اور پھر بابر اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا فرمان ہے, آصف کھوسہ صاحب کا فرمان ہے کہ جناب نواز شریف اور مریم کو گرفتار کر کے اندر رکھنا ہے الیکشن تک, اور ان لاڈلوں کو الیکشن دینا ہے. اور 25 جولائی 2018 کو آر ٹی ایم سسٹم بیٹھا. اگر کسی میں شرم ہے یا ہے, حرفن کہہ دے کہ آر ٹی ایم سسٹم نہیں بیٹھا تھا. اور پھر یہ بھی مجھے بتا دے کہ ایک آپ کی طرح آپ کا کولیگ سینئر اینکر حامد میر صاحب نے کیا کہا تھا. آج بھی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پر بالکل ٹو دی پوائنٹ کھڑے ہیں کہ اداروں نے شہباز شریف صاحب سے میٹنگ کی اور کیا کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہو گئے, آپ یہ کر لیں. تو یہ پرائم منسٹر شپ شہباز شریف اس وقت بھی لے سکتا تھا اپنے ووٹوں کی, لیکن جب شہباز شریف نہیں مانتا تو پھر مریم نواز شریف اور نواز شریف اپنی بیگم کو موت و حیات کی کشمکش میں لندن چھوڑ کر گرفتاری دیتے ہیں. یہ ہمیں کون سا سبق اور لیکچر دینا چاہتے ہیں؟ وہ ہڈیالہ میں تھے اور 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہنے والے کو اس کی بیوی کے ساتھ جو موت و حیات کی کشمکش میں تھی, فیملی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کتنے ووٹوں سے بنتی ہے ان کی گورنمنٹ, اور اگر یہ اتنے قابل تھے, عقلِ کل تھے, تو پھر انہوں نے 10 اپریل 2023 کو کیوں اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کی, کیوں سمری موو کی, کیوں قاسم سوری نے ٹیک اپ کر کے, اور ماشاءاللہ سینئر ڈاکٹر عارف علوی صاحب تیار بیٹھے تھے within 1 hour, اس پر سمری پر دستخط بھی ہوتے ہیں. یہ مذاق ہے؟ ان کو پتہ ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بلڈوز کرنے والے لوگ ہیں. یہ عوام کے ووٹ اگر ان کو ملتے ہیں تو یہ ان کی بھی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں, یہ پنجاب اسمبلی سے وڈرا ہوتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا سے وڈرا ہوتے ہیں. اور لاڈلا کہتا ہے کہ تا حیات ہم آپ کو, جناب باجوہ صاحب, تا حیات آپ کو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں, اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 12 اکتوبر 1999 کو بھی نواز شریف نے ہمت اور جرات کے ساتھ جیل کاٹی. ہمیں پتا تھا, ہم نے 2017 میں بھی سب کچھ برداشت کیا. آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جنگی صاحب, انتہائی معذرت سے, یہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں, ظاہر عقل دان ہے, پڑھے لکھے ہیں, میں تو یہ ہمت کریں جیسے عدم اعتماد ہم نے کیا تھا 10 اپریل 2023 میں. یہ اور پیپلز پارٹی ہمت کرے, جرت کرے, پاؤں پہ کھڑے ہو کے
ہمارے خلاف عدم اعتماد کر کے اپنا پرائم منسٹر لے آئیں دونوں پارٹیاں, شوق پورا کریں, ہمت کریں. چلیں لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں نا, یہ ہو گئی ایک سیاسی آفر, اور تاکہ سیاسی ماحول اور سیاسی جمہوری طریقے سے آگے بڑھا جائے. یہ بات آپ کی بڑی عمدہ ہے. علی بخاری صاحب سے یہی والی بات پوچھ لیتے ہیں جو آپ نے کہی ہے. بخاری صاحب, یہ بات تو بالکل بڑی سادہ سی ہے کہ اگر جس طرح یہ لوگ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے تھے اور نمبرز انہوں نے پورے کیے تھے, تو آپ لوگ بھی یہی والی ایکٹیویٹی کر لیں, کیا حرج ہے اس میں, اور آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں. اور دیکھیں اس میں شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ووٹ آپ کے ساتھ آ جائیں, باقی بھی آ جائیں, تو یہ جمہوری پروسیس ہے, تو اس طرح مناسب نہیں ہے آگے بڑھنا. بدلہ بھی لے لیں گے آپ ان سے. زید بھائی, بات یہ ہے کہ جمہوری پروسیس جمہوری لوگ کرتے ہیں, جو جمہور پہ بلیو کرتے ہیں, جو عوام الناس پہ بلیو کرتے ہیں, جو ہماری طرح پبلک ایٹ لارج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو عوام میں بیٹھتے ہیں. ان کے ایم این اے تو نہ کسی جنازے پہ جا سکتے ہیں, نہ کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں, اور بغیر اسکارٹوں گارڈوں کے بازاروں میں بھی نہیں جا سکتے. ان کی تو پوزیشن یہ ہے ایکچولی. اب آپ نے جو بات کی اس کے اندر میں آپ کو ایک عرض کر دوں, ہم نے تو یہ بڑی کلیئر آفر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل اسد کیسر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا پیپلز پارٹی والوں کو کہ آئیں جی, اگر ہم بیٹھ نہیں سکتے اگر حکومت میں, تو ہم اپوزیشن کو تو کرا سکتے ہیں, اپوزیشن بن کے حکومت کو تو کرا سکتے ہیں. ہم تو حاضر ہیں اس کے لیے, کیونکہ یہ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں آپ جیسے سینئر رینکر سے توقع کرتا تھا, 300 پٹیشن پینڈنگ ہے. جو میری پٹیشن اسلام آباد کی سیٹ فیصلہ کرنے لگا تھا, اس طارق جہانگیری کو گھر بھیج دے گا 26ویں امینڈمنٹ کے تحت. اور امینڈمنٹ کس طرح آئی ہے, جمہوری زیادہ لوگوں کے جو 12 نومبر کو روتے ہیں آج بیٹھ کے, ان کے جمہور تو اتنا ہے ان کے اندر کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں اٹھا کے رکھ کے, تو ان کو کہا گیا ووٹ دو, نہیں تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. یہ تو اوپن ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کے بندوں نے کہا, ہمارے بندوں نے کہا, آن ریکارڈ چیزیں ہیں. کس طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. یہ ایک عمال نامہ ان کا لکھا جا چکا ہے. یہ جب تک تاریخ پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, یہ جو ایک دن گزر رہا ہے نا, یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. اور یہ عوام کو تو جواب دیں ہیں کہ اللہ کی ذات کو بھی جواب دیں. بخاری صاحب محترم, یہ تو انہوں نے آپ کو اور پیپلز پارٹی کو نا سیدھا چیلنج ہی کر دیا ہے کہ آپ دونوں مل کے بھی ان کی گورنمنٹ نہیں گرا سکتے. یہ تو انہوں نے سیدھا چیلنج کر دیا نا. مطلب باقی چیزیں اپنی جگہ, لیکن آپ اگر نمبرز پورے کر لیں تو یہ گورنمنٹ اگلے دن گر جائے گی یا اسی لمحے گر جائے گی. ان کے نمبرز تو ہیں ہی نہیں سر, نمبرز ان کے تو ہیں نہیں. ان کو بھی پتا, اور آپ کو بھی پتا, اور مجھے بھی پتا, اور آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی پتا. ان کے نمبرز ہیں 17, جو 17 سیٹوں سے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے تو اس لیے تو ہارڈ ورڈ یوز کیے تھے کہ ان کو تو خود احساس نہ چاہیے. اگر پولیٹیکل بندہ ہوتا نا, وہ کبھی بھی اس طرح نہ کرتا, کیونکہ پولیٹیکل بندہ عوام میں جاتا ہے, واپس لوگوں کو فیس کرتا ہے. یہ ساری زندگی تک قبر تک ساتھ جائیں گی یہ چیزیں. قبر کے کتبے پہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ 40 ایم این اے تھے, یہ فارم 47 کے ایم این اے تھے. حقیقت بات تو یہی ہے. اور دوسری بات جو رانا صاحب کے ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ بڑا احترام ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا جی اسمبلیاں توڑی. بھائی اسمبلیاں توڑنی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے میں اسمبلی توڑوں تو میں توڑ سکتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے 92 کی اسمبلی توڑی تھی, ٹھیک ہے, اور دوبارہ ری الیکشن میں گئے تھے. تو 93 کی الیکشن میں 8ویں ترمیم ہوتی تھی, صدر توڑ دیتا تھا اس ٹائم, لیکن توڑی تھی اسمبلی کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا. تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں تو 90 دن میں الیکشن کروا دیتے نا بھائی. 1.5 سال کیسے آپ نے ریٹین کر لیا, وہ بھی تو آرٹیکل 6 کا ٹکا ہوا ہے. یہ تو ہم اگر ماضی میں جائیں گے نا تو شاید بہت دور تک چلے جائیں گے. میں سمپلی یہ پوچھ رہا تھا کہ بخاری صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا جواب اگر دینا چاہیں تو دے دیں, نہ دینا چاہیں تو ظاہر ہے نہیں دیں گے آپ. اور وہ یہ کہ اگر انہوں نے تو سیدھا ایک چیلنج ہی کر دیا ہے کہ آپ ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, تو کیا آپ کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ تاکہ ایوان کے اندر سے ان کے خلاف آپ کی جو ایسی کارروائی ہو کہ حکومت جو ہے اگر ختم نہ ہو تو کم از کم ہل کے رہ جائے؟ میں آپ کے سوال کا بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں جی. کہ پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز. ٹھیک ہے, اس کے اندر پاسبلٹیز پیدا ہوتی ہیں. پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں نا, کچھ دن انتظار کر لیں کہ یہ نورا کشتی ختم ہوگی یا نورا کشتی سے اصل کشتی میں بنے گی. جو آپ نے دیکھا یہی تقریریں کچھ تھوڑا سا کم سخت الفاظ میں گلگت میں ہوئی, اور اس کے بعد حکومت میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے. تو آپ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ اب بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس کے اندر, اور نمبرز گیم کس کے پاس ہیں, اور یہ حقیقت میں کچھ اس کے رنگ بھی نظر آئیں گے, یا یہ پھر کل دوبارہ ایک دوسرے کے گھر ریمنڈ میں کھانے ہوں گے اور گڑی خدابخش میں کھانے ہوں گے, اور بیچ میں میڈیٹرز پڑ جائیں گے. تو بینیفیشری کا ایک کا حصہ مل گیا جی بی کو, دوسرے کو کشمیر کا حصہ مل گیا,
اور آخر میں کوئی ایک صوبہ مل جائے گا, دوسرے کو دوسرا صوبہ مل جائے گا. تو یہ بنڈر بانٹ تو پہلے کلیئر ہو جائے. اچھا یہ میڈیٹر کون ہے, میڈیٹر کون ہے یہ بخاری صاحب, یہ آپ نے کہا نا میڈیٹر بیچ میں پڑ جائیں گے, وہ کون ہے؟ زاہد بھائی اب اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں, تب بچہ میں بھی نہیں جو مجھ سے نکلوانا چاہتے ہیں. جنرل نالج میڈیٹر میں نے پہلے ایک ورس یوز کیا تھا, تو آپ نے اس کو مجھے تھوڑا سا کہا کہ سخت الفاظ ہیں, وہ سخت تو نہیں تھے, لیکن میں نے تو آپ کو کہا تھا میرا لیڈر عمران خان جیل میں مار کھا رہا ہے, بوٹ صاف نہیں کر رہا, یقین جانے. وہ ابھی میں جو الفاظ یوز کر رہا ہوں نا, یہ جو الفاظ یوز کر رہا ہوں دونوں منسٹرز کے ہیں, سٹنگ منسٹرز کے ہیں. ایک بلاول صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو آپ کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جو تقریر کی انہوں نے, اور ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے ہیں. تو یہ دونوں بوٹ صاف والے اور معافیا مانگنے والے الفاظ میں نے. اوکے چلیں میں تو سمپلی میں نے تو صرف اس کا ترجمہ پوچھا تھا, اور پوچھا تھا کہ وہ میڈیٹر کون ہے, اور آپ نے وہ ہمارے کھاتے میں ہی ڈال دیا. چلیں اگر ہمیں پتہ ہوگا تو میں ذرا ڈھونڈ کے پتہ کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب علی بخاری صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا, آپ کا بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی رانا صاحب, یار یہ میڈیٹر وہ کہتے ہیں پہلے بھی آپ کی جی بی پہ ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگی ہوئی تھی, یعنی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیٹر دوبارہ بیچ میں پڑ جاتے ہیں پہلے کی طرح. اور کیا یہ ابھی مجھے ویسے ہی ایک بات یاد آ گئی, ویسے اس کا کوئی یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو ریفرنس کے طور پہ وہ تھا کہ جس طرح وہ مومنہ اقبال اور آپ کے وہ جو تھے محترم چدڑ صاحب, ثاقب چدڑ صاحب, وہ جس طرح ایک دوسرے کے خلاف وہ گفتگو فرما رہے تھے, لیکن پھر وہ بعد میں سارے ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کرائیں, اور بعد میں وہ دونوں صلح صفائی ہو گئی اور دونوں بہن بھائیوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے, معافی تلافی ہوگی. تو یہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ یہ ایسی مجھے وہ اس کا یاد آ گیا مومنہ اقبال والی بات. جی رانا صاحب محترم. جی جنگی صاحب, میں نے تو پہلے عرض کیا کہ آپ خود بڑا تجربہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ اچھا رانا صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. مجھے خوش آمدید کہہ لوں میں جناب گیان چند صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. گیان چند صاحب آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید. تھینک یو سر, تھینک یو سر. رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. گیان چند صاحب بعد میں آپ کی طرف, ابھی جب رانا صاحب اپنی بات مکمل فرما لیں گے, چونکہ میں نے ان کو ابتدا میں ہی معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب. جی رانا صاحب محترم آپ بات کر رہے تھے. جی جنگی صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, معاشرے میں ہوتا ہے, ود ان پارٹیز ہوتا ہے, ود ان گورنمنٹ اپوزیشن ہوتا ہے, تو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے. اور سیاست میں سیاسی ڈائیلاگ ہوتے ہیں اور بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے. اگر ہم وہ لوگ جو شمالی وزیرستان میں تھے جنہوں نے ہتھیار پکڑا ہوا تھا, جو ہماری مسلح افواج کے بیٹوں کو شہید کرتے تھے, جو عام شہریوں کو شہید کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, اور اگر وہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور وہ آئین کی بالادستی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گلے سے لگاتے ہیں. صحیح. باقی بات رہی ڈائیلاگ, تو ہمارے اتحادی ہوں یا اپوزیشن ہوں, میں کیونکہ ایز اے چیف پنجاب اسمبلی میں گورنمنٹ کی طرف سے ہوں, تو یہ سارا دن ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر اگر کوئی ایم پی اے ناراض ہوتا ہے اسپیکر صاحب سے یا گورنمنٹ سے, تو ہم اس کو مناتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کا داد رسی کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیور پارٹی یا مسلم لیگ جو ہے, یہ ہم کسی بھی دور میں الیکشن کے اتحادی نہیں رہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے مخالف رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. ہاں جی, یس. اور جب پی ڈی ایم تھی, جب ہم عدم اعتماد کر کے آئے تھے, جب بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت بھی جب ضمنی الیکشن یا آئے تھے تو ہم آپس میں دوسرے کے اپوننٹ تھے. آج بات یہ ہے کہ جی بی میں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر گورنمنٹ کس کی تھی؟ پہلے پی ٹی آئی, اور اس کے بعد فائٹ ہوتی ہے اور وہ آئی پی پی اور پیور پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے. ہم آپس میں بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آج کشمیر کا الیکشن ہے, وہاں پر بھی
जो पहली गवर्नमेंट थी वो पीटीआई की थी, फिर अदम इत्मीनान होता है, फिर वो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम उनको वोट देते हैं, सही। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते, हम मिनिस्ट्रियां नहीं लेते। और अब क्योंकि वहां सिटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो पार्टी का है, और वहां पर जो इंतजामिया है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो इलेक्शन कमीशन लगाता है या जिली इंतजामिया या ठीक है, ठीक बात है आपकी, ये वाली बोर्ड बात ठीक होते है। हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम आपस में इलेक्शन में बिल्कुल नोक-झोंक होती है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि मेरी लीडरशिप ने तो मुझे जो कहा, मैं उसका पाबंद हूं कि हमने अगर कोई बात करनी है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। ओके, और ठीक हो प्रूफ नहीं कि हमें वहां जोशो खरोश पैदा करना है, लेकिन पॉलिटिकल लोग अपने अपने मामलात को देखते भी हैं, और जब फिर एक बात होती है तो फिर वो बात कायम होती है, चाहे वो 35 पंक्चर हो, चाहे वो दाएं बाएं की चीजें हों, तो फिर वो कहा जाता है कि वो तो सियासी बयान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें चलें, ज्ञानचंद साहब मोहतरम, ये क्या हुआ जी? ये तो आप तो एक दूसरे के सहारे पे मौजूद हैं, जीबी में एक दूसरे को वोट देते हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, विफाक में भी ऐसी ही सूरत हाल है। तो क्या है कि अब वो माजी को फरोलने की ज़रूरत पड़ी और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, हत्ता कि ये तक कहा गया कि रियासत जो है वो कौमी मफाद की बजाय नून लीग के मफाद में फ़ैसला कर रही है और आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, वगैरह वगैरह। मतलब इतनी ज़्यादा तलखी जलसों में ये महज वक्ती है या कोई सच्ची मुच्ची का कोई मामला है एक दूसरे के खिलाफ? जी ज्ञानचंद साहब मोहतरम। नहीं, पीपल्स पार्टी का तो, जिस पीपल्स पार्टी को मैं जानता हूँ, उसका मौक़िफ़ ये है कि डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और बिलावल साहब का जो नैरेटिव है वो वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नैरेटिव है, वही बेनज़ीर भुट्टो साहब का नैरेटिव है, वही बिलावल भुट्टो का नैरेटिव है। अगर आप मैनेज चीजें करना चाहते हैं तो वो ना मुझे कबूल है ना बिलावल भुट्टो को कबूल है। हम कहते हैं कि भाई कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या सिंध हो, पंजाब हो, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करो। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आज तक फेयर एंड फेयर इलेक्शंस का किसी को काबिल कबूल हुआ नहीं। हम तो पॉलिटिकल, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करूंगा, कोई किसी पार्टी का हो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे हम सब मुतफिक हैं, लेकिन रिजल्ट अपनी मर्जी के चाहते हैं। मेरिट्स पे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो ये धरने हुए, जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, उसके मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। मामला क्या था कि मेरिट, हम सपोर्ट करते हैं मेरिट्स को, वो वेदर इलेक्शंस हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई जॉब्स का इशू हो, कोई डेवलपमेंट का इशू हो। आप सिर्फ लाहौर को लाहौर करते रहेंगे और सरपरकर को तबाही कर देखना चाहेंगे। आप सब के सब मोटरवेज वो सेंट्रल पंजाब में बनाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से बनाएंगे, और जब सिंध का और साउथ पंजाब का मामला शुरू होगा तो ब्रेक लग जाएगा, या बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का इशू होगा, खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट इशू होगा, तो आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये पाकिस्तान का स्प्रिट नहीं चल पाएगा। नहीं, ये
یہ جو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں گیان چند صاحب محترم کہ یہ جو ماضی کی پھرولا پھرالی ہے آئی جی آئی کی، یا پھر آپ جو دوسری بات بلاول صاحب نے کہی اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف آر او الیکشن سے جیتے ہیں، شہباز مریم نے دھاندلی کی ہے، فارم 47 سے عہدے لیے ہیں، تو یہی والی بات تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے. تو پھر آپ ایک ایسی گورنمنٹ کے اتحادی کیوں، گورنمنٹ نہیں چلیں سیاسی پارٹی کے اتحادی کیوں ہیں، ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں آپ، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی مینڈیٹ کے حامل نہیں ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی ذرا الگ موقف رکھتی ہے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نون لیگ کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ریاست کے مفاد میں ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان کا مفاد، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی ہے کہ بلاول کا مفاد. سو ہمارے موقف ہے، پی ٹی آئی کے موقف میں فرق یہ ہے. لیکن الزام تو وہی فارم 47 کا ہے نا جی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ اصلی جیتے نہیں ہیں، ہارے بھی لوگ ہیں، اور وہ تو آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر آپ ایسی گورنمنٹ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی جائز حقیقی طور پہ منتخب نہیں ہوئے اور فارم 47 کی پیداوار ہیں؟ ایک طرف آپ یہ بھی کہی جا رہے ہیں اور دوسری طرف کہی جا رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو سپورٹ کریں گے وسیع تر قومی مفاد میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ نہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے جیسے عام آدمی کو. دیکھیں عام آدمی کے سمجھ کے لیے یہ ہے جی جی کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ آپ ادھر جو سسٹم ہے اس کی سپورٹ کریں، آپ اسٹیٹ کو سپورٹ کریں، لولی لنگڑی جمہوریت کو سپورٹ کریں اور اپنے کمپرومائز کریں اپنے اصولوں پہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ سوسائڈ کریں. ہمارے اسٹیبلشمنٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز سے مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننے کے لیے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سب تیار ہیں. قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بجائے ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، ہم انگیج کریں گے کہ بھئی پولیٹیکل ڈائلاگ کو زندہ رکھا جائے، اور ہم نے رکھا ہوا ہے. اچھا گیان چند صاحب، بلاول صاحب کیا مانگ رہے ہیں جی جی کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، بلاول کو بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا یہ جو گیان چند صاحب، رانا ارشد صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی کہ جی اچھا جی اگر یہ اتنے ہی ہمارے سے تنگ ہیں یا کچھ اور معاملہ جو بھی ہے، تو یہ پی ٹی آئی والے اور یہ پیپلز پارٹی والے مل جل کے موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے آئے ہیں. یہ آخری والا فکرہ جو اب میں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اگر آپ لوگوں میں دم ہے تو آپ ایوان میں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آفر صرف نون لیگ کے لیے نہیں تھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی تھی. جی 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 انہوں نے اس وقت آپ کا مذاق اڑایا تھا. نہیں دیکھیں جو بھی ہو، پیپلز پارٹی نے اپنا اصولی موقف لیا کہ بھئی جو بھی گورنمنٹ بنا سکتا ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے، ملک کو بحران میں لینے سے بہتر ہے کہ ہم جیسے تیسے اپنے اصولوں پہ، اپنی مفاہمت کی پالیسی پہ کمپرومائز کیے ہوئے اس سسٹم کو آگے چلنے دیں. پی ٹی آئی نے بیک آؤٹ کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا.
آج بھی یہ ہے نہیں کہ بیک آؤٹ PTI نہیں، confused بیک ہے۔ آؤٹ تو نہیں کیا انہوں نے، آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی تو اس سے بیک آؤٹ کرتے نا، انہوں نے آپ کی تجویز کو بلکہ مذاق اڑایا تھا اور بیانات دیے تھے کہ چلو بھائی جان اپنا They کام were کریں آپ۔ not ready to form the government۔ جی آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر جو ریاستی سسٹم ہے اس کے میں رہتے ہوئے اگر کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ اوکے چلیں یہ آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ PTI آپ اپنی سپورٹ کا جاری ایک رکھیں ہی گے۔ شرط ہے کہ بھائی عمران خان نہیں تو کچھ نہیں، ہم تو ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی ایک پارٹی کے طور پہ ہے، اس میں بلاول بھی ہمارے ہیں، آصف زرداری بھی ہے، لیکن فیصلہ پارٹی کرتی ہے۔ فیصلہ پارٹی کرتی ہے، چلیں یہ زبردست بات ہے۔ رانا صاحب وہ آپ کو مبارک ہو کہ وہ تمام تر تنقید کے باوجود بھی عدم اعتماد نہ پی ٹی آئی لانا چاہتی ہے آپ کے خلاف اور نہ ہی پیپلز پارٹی، یعنی نہ پی ٹی آئی اور نہ پیپلز پارٹی، لہذا آپ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈول جوانیاں مانو جی تسی۔ نہیں جنگی صاحب، یہ ڈول والا جو آپ نے فرمایا کاش ایسے ہی ہوتا۔ ان حالات میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا ایکٹیو بھی ہے، ایفیکٹو بھی ہے اور بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت تو چاروں صوبے، مطلب پنجاب میں میری گورنمنٹ ہے، میرا صوبہ سمیت مرکز سے ہم لیتے ہیں فنڈ، لیکن جو قومی قرضے بھیجنے ہیں واپس کرنے ہیں وہ مرکز نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں کا اپنا رول ہے اور نہیں یہ تو موضوع ہی نہیں ہے رانا صاحب، میں نے تو کہا عدم اعتماد کا جو آپ نے چیلنج دیا تھا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، آپ چلے گئے۔ جنگی صاحب میں نے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو کا جواب دیا ہے کہ آج اگر شہباز شریف ہمت اور جرات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تیسری عالمی جنگ سے پاکستان اور پوری دنیا کو محفوظ رکھا تو اس میں حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور 25 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو عزت ملی۔ فیلڈ مارشل کے کا پہلے نام لیں جی، چونکہ عالمی سطح پہ تو ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ کہیں آپ کی حکومت آتی ہے۔ جنگی صاحب میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 2023 میں کوئی حالات اچھے تو نہیں تھے نا، لیکن خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ اپنی گورنمنٹ چھوڑ کے چلا جائے؟ انہوں نے 25 جولائی 2018 کے بعد کو دودھ کو شہد کی نہریں کون سی بہاگی تھی، اس لیے وہ حالات برے میں چھوڑ کے گئے تھے اور وہ گورنمنٹ۔ چلیں وہ بچے ہیں معاف کر دیں یار، وہ پی ٹی آئی والوں کو۔ سر میں عرض کرتا ہوں کہ آج سر میں عرض کروں گا، آج بھی یقین کریں گے پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے 6 اضلاع میں جو ای الیکٹرک بسیں ہیں وہ الحمدللہ تقسیم کی ہیں، میرے ننکانہ ضلع سمیت قصور، شیخ پورہ، ناروال میں، اور جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں بوائز اینڈ گرل وہ فری ہے، سینئر سٹیزن فری ہے۔ ٹھیک ہو گیا چلیں رانا صاحب چونکہ ٹائم رہ گیا ہے صرف کوئی پونے 2 منٹ، بس ایک بات پوچھنی ہے آپ سے اور پھر گیان چند صاحب سے۔ تو ہم کشمیر کی عوام کے ساتھ ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے۔ پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد پیور پارٹی کی آئی، ہم نے ووٹ دیا، لیکن آج ہم عوام کی عدالت میں ہیں اور انشاءاللہ 2 اگست کو سیکنڈ فیز میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے امیدوار۔ اچھا رانا صاحب یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں پہلے انہوں نے لیسکو کے بارے میں بات کہی تھی، اس سے پہلے کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات کہی تھی، اب وہ راولہ کوٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کہی ہے کہ ان کو ہم ہی نے ٹرینڈ کیا تھا اور یہ مجاہدین تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ صاحب تھوڑے لوگ کھیل رہے ہیں، تھوڑے مخالفین لوگ کھیل رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے جس سینس میں دیا وہ وقت اور موقع کے مطابق تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ وقت تھا انہوں نے وہ پرانا ٹچ دیا ہے۔ باقی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہم نے ڈائیلاگ کیے۔ یہ والی بات وہ مجھے بتائی گئی کہ یہ خواجہ صاحب نے نہیں کہا، رانا صاحب نے کہا ہے۔ اچھا رانا صاحب نے کہا،
لیکن رانا ਤੁਹਾਡੀ صاحب ਬਰਾਦਰੀ जितना ਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ना, मैं इसलिए क्या है। हाँ, और नहीं, नहीं। राणा साहब ने जो सवाल के जवाब में दिया है, आप देखें ना कि पीपल पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट का कंबाइंड जो एक्शन कमेटी से हमारा डेलीगेशन मीटिंगें करता रहा, जिसमें कायरा साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब ठीक थे, हो गया, राणा ठीक हो सलाउल्लाह गया। थे, चलें डॉक्टर फजल इस तारिक पे थे। हम तो इनकी गवर्नमेंट भी वहां पर थी, तो उसको सपोर्ट के लिए रोल प्ले कर रहे थे, ताकि एक्शन कमेटी जो है वो विद इन पैरामीटर आए, वो कानून की वायलेशन ना करे, वो बंदूक को पकड़ ठीक हो कर। गया, ठीक हो गया। चलें कोई नहीं, अगला ये जब तीनों मराहल तय पा जाएंगे, तो या कम से कम दोनों मराहल तय पा जाएंगे, तो फिर उनसे मुआमला करने की और उनसे बातचीत करने की वो हिकमत अमली है जी फ़िलहाल तक। तो चलें इसके बाद उसको देख लेते हैं। ज्ञानचंद साहब, आपका रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब, आपका रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये सारी चीज़ें जो राना साहब ने चैलेंज दिया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी और पीटीआई को, उसको ना पीटीआई कबूल करने के लिए तैयार है और ना ही पीपल्स पार्टी। फ़िलहाल जो है वो जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसके लिए सत्ते खैरे हैं, और किसी किस्म की कोई जो है वो मसाइल नहीं है फ़िलहाल तक। अलबत्ता मामला वही है, मोमना इकबाल वाला और साकिब चद्दड़ वाला। तो ये आखिर में सारी मामलात आपस में बहन भाइयों की तरह बैठ के निमटा लिए जाएंगे, और फिर हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। अल्लाह आपका हम सब का हामी नाज़िर हो। ज़ाहिर जंगी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।